السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آفاق خان۔ اگر آپ کسی بھی سیاسی پارٹی یا سیاسی لیڈر کے عشق میں اندھے ہو چکے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو یہیں روک دیجئے، کوئی اور ویڈیو جا کر دیکھ لیجئے۔ لیکن آپ ابھی بھی اگر میرے ساتھ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لا علاج نہیں ہیں، آپ خود کو نیوٹرل رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کے کارکن ہوں، لیکن اس وقت آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ کر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے 4-5 سالوں سے اگر آپ پاکستان کے ٹویٹر کے ٹرینڈز دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح کی غلیظ گالیاں ایک دوسرے کی دی جاتی ہیں، ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں، ایسے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، ایسے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ایسی لیک ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جسے اللہ معاف کرے کہ یہ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ خالص سیاست کر رہے ہیں۔ دونوں جو بھی پارٹی جس حد تک گر رہی ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی مقصد نہیں ہے ان چیزوں کا، کوئی مقصد نہیں کسی کو ذلیل کرنے کا۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ شہباز گل کو دیکھ لیجئے، جس کا ایک ٹویٹ پر کہا کرتے تھے کہ ہزاروں ری ٹویٹ ہو جاتے ہیں، میرے لاکھوں فالوورز ہیں، گندی غلیظ گالیاں دیا کرتا تھا۔ اس کی باتوں کو لوگ ٹرول سمجھ کے خوش ہوا کرتے تھے، واہ یار کیا پھینٹی لگائی ہے شہباز گل نے، اس کو سراہا کرتے تھے، یہ سمجھتا تھا کہ میں سب سے اچھا کام کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی میں چند سیاستدانوں پر نعرہ بازی ہوئی تو اس نے اس بات کو بھی سپورٹ کیا، بلکہ لوگوں کو اور ورغلایا اس بات کے اوپر، اور لوگوں نے اس کے ورغلانے کو سپورٹ کیا۔ یہ جس طریقے سے لوگوں کی ذاتیات پر گندی گالیاں لائیو دیا کرتا تھا، لوگ اس کی گالیوں کو سپورٹ کرتے رہے، اتنے اخلاق سے گر چکے تھے۔ آج یہی شہباز گل چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، لیکن کوئی یہ جو ٹائیگرز ہیں ان کے کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، شہباز گل ہو، پاکستان مسلم لیگ نون والے ہوں، پیپلز پارٹی والے ہوں۔ تکبر میرے رب کو پسند نہیں ہے، متکبر انسان میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ جو انسان جس چیز پر بھی تکبر کرے گا اس کو اسی کا سبق حاصل ہوگا۔ میں ذرا بھی خوش نہیں ہوں شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تشدد کی بات بعد میں ہے، جو بات میں ثبوت آئے یا نہ آئے، لیکن یہ شخص اس طرح سے کیوں چیخ رہا ہے میں آپ کو اس کی بھی وجہ بتاؤں گا اور آپ کو اس کی بدتمیزی بھی بتاؤں گا۔ لیکن چونکہ آپ اس ویڈیو میں انوالو ہو چکے ہیں اور سیاست ہی کی وجہ سے آئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں اور میڈیا والوں کو بتاتا چلوں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو شہباز گل سے ضروری اور باقی چیزوں سے ضروری وہ کوریج ہے جو آپ کو بلوچستان میں دینی ہے، وہ کوریج ہے جو آپ کو سیلاب زدگان کے لیے دینی ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ دے دی لیکن آپ لوگ رپورٹ نہیں دے رہے، وہاں پر چیریٹیز کام کرنا چاہ رہی ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا میڈیا سو رہا ہے۔ میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ جاگیں، اصل کام کریں، اصل مقصد لوگوں کو جو آپ کا ہے وہ مکمل کریں۔ یہ سیاست 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 کب تک اس پہ پیسے کمائیں گے، کب تک اس پہ ریٹنگ کمائیں گے؟ مرنا نہیں ہے، اپنی روزی حلال نہیں کرنی ہے۔ اگر حلال کرنی ہے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ کا فرض بن چکا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے آواز اٹھائیں۔ وہ سٹرگل کر رہے ہیں، پوری ہستیاں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، لوگ اونچی جگہوں پر جا کر بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ آواز اٹھائیں گے تو کسی کو دکھائی دے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور جائیے گا۔ اب آ جاتے ہیں وہ انٹرسٹنگ چیز جس کے اوپر آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، تو یہ شہباز گل کی ذرا سی ویڈیوز ملاحظہ کر لیجئے۔ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کر دلے تو پہلے بکتا ہے، بات کرتا ہے، پھر دلہ ہے تو سیاسی دلہ۔ میری منتیں کی تھی کہ نہیں دلے، تیرا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پنجاب میں جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو رنڈی کہا جاتا ہے۔ بروکر جو ہوتا ہے جس کو انگریزی میں بروکر کہتے ہیں، اسے پنجابی میں دلال کہتے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے باولے کتے پھر رہے ہیں اس ملک میں، سب سے پہلے انہیں پٹا ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جب ان باولوں کتوں کو پٹا ڈال کے انہیں بڑے والا انجیکشن لگا نا جو باولے کتوں کو لگنا چاہیے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی شریف آدمی ہے، لکھ دی لعنت ہے ہو جی شرافت ہے۔ سو راؤ غلام صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ اگر اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ فوت ہو گئے، میں آپ کی قبر پہ بھی آ کے پریس کانفرنس کیا کروں گا۔ یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے عطا طارق، اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں۔ میں تکلیف کا باعث بنیں گے تو آپ کو اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے حکم ماننے۔ ہم یہ مانتے ہیں جب آپ نوکری کر رہا ہوتا ہے بندہ حکم ماننے پڑتے ہیں، لیکن آپ نے حکم مانتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کی حب الوطنی کہیں لائن پر تو نہیں آ گئی، آپ غداری کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، آپ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکم تو نہیں مان رہے، آپ ایک ایسا حکم تو نہیں مان رہے جس حکم کے ماننے کی وجہ سے آپ اپنے ملک کے دفاع کر رہے ہیں۔ جس سرحدوں پر جا کر آپ نے بندوقوں نہیں کرنا، 5th جنریشن وار ہے۔ صاحب جو ہیں
ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ 10 فٹ زمین بھی گرم کر لیں. ان کے اندر جتنی گیس ہے وہ چھوڑ کے دیکھ لیں, 10 فٹ کی زمین بھی گرم نہیں ہوگی. اب آپ نے یہ ویڈیوز دیکھ لی. میری یہ خواہش تھی کہ اس کا تکبر ٹوٹے, لیکن میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ کسی کو اس طرح سے سٹرگل کیا جائے. یہ شخص آپ جو بھی کہیں کہ تشدد ہوا ہے, رو رہا ہے, ایکٹنگ کر رہا ہے, کیونکہ یہ مکافات عمل ہے, جو انسان کہتا ہے اس کو وہی باتیں سننے کو ملتی ہیں. لیکن یہ شخص دمے کا مریض ہے. میں نے یہ ویڈیو بہت سارے ڈاکٹرز کو یہاں پر انگلینڈ میں دکھائی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دمے کا مریض ہے. دمے کا مریض پر جب اچانک سے لوگ آتے ہیں یا کوئی پینک ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سانس پہ قابو نہیں کر پاتا اور وہ اس طرح کی آوازیں اس سے نکلتی ہیں, وہ چیختا ہے, وہ اس کو لگتا ہے کہ میں مرنے لگا ہوں. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی ان کی ڈیوٹی پر ہیں, اگر آپ نے ویڈیو دیکھ لیے تو ایک انہیلر اپنے پاس رکھ لیں. ان کو انہیلر کی ضرورت ہے. شاید میں غلط بھی ہوں, لیکن بہت سارے ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ دمے کے مریض اس طرح کی ہوتے ہیں تو اس کے پاس انہیلر ہونا چاہیے. آکسیجن کے جو ماسک ہے یہ شاید ایکٹنگ نہیں ہے, یہ شاید ان کو ضرورت ہوگی. لیکن اگین ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کتنا تشدد برداشت کر سکتے ہیں ایک سیاسی پارٹی کی خاطر. ایک چماٹ آپ کھائیں گے نا دین اسلام کے لیے تو ثواب ملے گا, ایک ڈنڈا کھائیں گے تو ثواب ملے گا. پالیٹکس کے لیے, عمران خان کے لیے, نواز شریف کے لیے, سرداری کے لیے آپ چماٹ کھائیں گے, آپ کے کپڑے پھٹیں گے, کیا فائدہ ہوگا؟ کون سے دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ؟ کس دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ؟ نیشنلزم, یہ چیزیں چھوڑ دیں. بہت سارے لوگ جیل میں, بڑے بڑے علماء جیل میں تھے جن پہ تشدد کیا گیا, ان کے لیے تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی. دین اسلام کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ایک شخص سٹرگل کرے تو اس کی سٹرگل کو ختم کیا جائے, اس کی صحت کا خیال رکھا جائے. وہ دمے کا مریض ہے, وہ سانس لینے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے. ایک بدتمیز ہو یا بد اخلاق ہو, جو بھی ہو, کسی کی یہ سزا ہرگز نہیں بنتی کہ اس کو اس طریقے سے ٹارچر کیا جائے. حالانکہ ٹارچر نہیں کیا گیا ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ٹارچر اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح دکھایا جا رہا ہے, لیکن وہ ٹارچر اپنے حالت کی وجہ سے ہو رہے ہیں جو ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے. تو یہ ایک ٹارچر کی ہی کے زمرے میں آتا ہے. اور چونکہ مجھے میرے پیج پر پابندی لگ چکی ہے, اس وجہ سے میری ویڈیوز بہت کم اپلوڈ ہوتی ہیں. تو جو ویڈیوز آپ مس کر رہے ہیں انشاءاللہ I'll be uploading them later on when جب میرے پیج سے پابندی ہٹ جائے گی. پابندی کی وجہ ایک پکڑی تھی. اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ سیاست کو چھوڑیں, دین کی طرف آئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولوی بنے, میں بھی مولوی نہیں ہوں. جو زندگی میں کرنا ہے کریں, لیکن دین کے لیے آواز اٹھائیں, علماء کے لیے آواز اٹھائیں. تو اگر خدا نہ خواستہ پکڑے بھی جائیں تو کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کے دل کو تسلی ہوگی کہ چلو اگر مارا بھی جا رہا ہے تو دین کے لیے مارا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے, اللہ تعالی ہم سب کو ایسے سیاستدان, یا ایسے سیاستدان تو خیر غلط لفظ ہوگا, اللہ تعالی ہم سب کو ایسے حکمران عطا فرمائے جن کے لیے اگر ہم لڑیں تو اس لڑنے میں بھی ثواب ہو. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.